نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اس سے فقہاء کرام نے ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق ہوتی ہے وہ مراد لیا ہے، لہٰذا تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، اس طرح کل 23 نمازیں ہوگی۔ ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب بتلایا ہے، باقی امام ابو حنیفہ نے 2 مرتبہ، امام شافعی نے 3 مرتبہ مستحب بتلایا۔ تکبیر تشریق کے لیے کچھ شرطیں بتلائی ہیں کہ جس کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد ہو، عورت پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ دوسرے مقیم ہو، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ مسافر اگر کسی بستی میں مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر واجب ہو جائے گی۔ تیسرے، فرض نماز کے بعد ایسی نماز جو مستحب ہے، یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی اس کے ساتھ واجب ہوگی۔ انفرادی نماز پڑھنے والے پر فقہاء نے واجب نہیں بتلایا۔ تو یہ تمام باتیں تکبیر تشریق کے سلسلے میں ہیں۔ بہرحال تکبیر تشریق ایک اہم عمل ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد اگر اس نے بات کر لیا، تکبیر تشریق فرض نماز کے جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی اس کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ اگر اس کے بعد کسی سے بات کر لیا یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا پھر مسجد سے نکل گیا یا پھر اس طرح کوئی عمل کر لیا جو نماز کے خلاف ہو، تو ان تمام صورتوں میں کہاں کہ تکبیر تشریق اس سے فوت ہو گئی، پھر کہاں کہ تکبیر تشریق جو واجب کا درجہ ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ تکبیر تشریق کے سلسلے میں تمام کچھ باتیں ہیں، یاد رہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم عبادت ہے عرفے کا روزہ۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم عبادت ان دنوں میں ہم پر ہے وہ ہے عرفے کا روزہ۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مشہور حدیث میں فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب من اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرفے کے روزے کے سلسلے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ وہ 10 محرم جس کو عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے، بڑی تاکید آئی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کہا کہ صوم یوم عاشورہ احتسب من اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے سلسلے میں مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ لیکن 2 عمل خاص طور سے ابھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے ہمیں کل 5 دن 23 نمازوں میں، ہر عاقل بالغ مرد پر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور جو مقیم ہے اس پر، اور اسی طرح دوسرے عرفے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ 2 عمل ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور عید الاضحیٰ کی جو رات آ رہی ہے، ویسے ہر رات یہ 10 راتیں حدیث میں کہا گیا کہ اس میں عبادت کرنا ایسے جیسے شب قدر میں عبادت کرنا۔ اور بطور خاص عید الاضحیٰ کی رات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مشہور حدیث سنائی جاتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا اس کا دن جو 5 راتیں ایسی ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اس میں ایک عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دنوں کا ہم احترام، ان دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں اور جو اللہ نے موقع دیا روزے کا اس روزہ رکھے اور ایسے ہی اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔